الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں، میرا اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 80 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، آج انشاءاللہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا، اور وہ یہودی بولے، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، ہرگز جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن، یعنی ہم جہنم میں جائیں گے لیکن صرف چند دنوں کے لیے۔ قل، اے محبوب آپ ان سے پوچھئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں چند دن کے لیے جہنم میں ڈالے گا پھر تمہیں جنت میں داخل کرے گا؟ کیا ایسا کوئی وعدہ اللہ نے کیا ہے؟ اور فرمایا اگر کیا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، پھر تو تمہاری بات مانی جا سکتی ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، لیکن اللہ نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر وہ بات جو تم خود نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بالا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، فرمایا یہی جنتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کا موضوع ہی غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ یہودیوں کو اپنی جگہ پہ غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہم جہنم کے اندر صرف 40 دن کے لیے جائیں گے، ایک چلہ جہنم کے اندر کاٹیں گے پھر دوبارہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھا جاتا 40 دن کا عدد کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے صرف 40 دن ہی بچھڑے کی پوجا کی تھی، اس لیے جتنے دن انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنایا تھا اتنے ہی دن ہم جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر جنت کی بات رہ گئی تو جنت میں کہنے لگے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، ان یہودیوں کے علاوہ کسی کا جنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جنت کے اندر جائیں گے تو صرف اور صرف یہودی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کی اور فرمایا اے میرے حبیب آپ ان کو ذرا پوچھئے جو آپ کے زمانے کے یہودی ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے، آگے سے تعویلیں کرتے ہیں، آگے سے دلیلیں دیتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ جنت میں صرف ہمیں بھیجنا ہے، جہنم کے اندر صرف گنتی کے چند دن ہم جائیں گے؟ کیا کوئی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اللہ کا کوئی وعدہ تورات میں ہے تو دکھاؤ نا ہمیں۔ اگر اللہ کا کوئی وعدہ انجیل میں، زبور میں، کسی بھی آسمانی کتاب میں ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہو کہ اے یہود و نصارہ جنت میں صرف تم نے ہی جانا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، بلکہ تم وہ جاہل ہو اور جاہل مرکب ہو
کہ تم وہ بات کہتے ہو جس بات کا تمہیں بھی علم نہیں ہے، تمہیں بھی شعور نہیں ہے، اور لاشعوری میں تم ایسی باتیں کرتے ہو کہ جو اللہ کو بھی ناراض کرتی ہیں، اللہ کے رسول کو بھی ناراض کرتی ہیں۔ اس لیے فرمایا ایسی باتیں نہ کہو۔ ہاں یہ بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نچوڑ بیان کیا، من کسب سیئہ، جس نے برائیوں کو کمایا، الٹے کام کیے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اس کی برائیوں نے اسے مکمل طور پہ گھیر لیا۔ ان برائیوں سے مراد کفر ہے، یعنی جو کافر تھا کافر رہا، کافر ہی مرا، پیدا ہوا تو بھی کافر، زندہ رہا تو بھی کافر، اس دنیا سے گیا تو بھی کافر۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ کفر سے مراد جب سرکار تشریف لے کے آئے، اب اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سرکار کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہمارے لیے اب سرکار کا در ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو حضور کا در چھوڑ کے بھاگے گا، اللہ فرماتا ہے یہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہاں پہ ایمان والوں کی ایک غلط فہمی کو دور کیا۔ ایمان والوں کی غلط فہمی کیا ہے؟ جو اہل سنت کے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ربیع الاول شریف میں ایک میلاد مناؤ اور سیدھا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں دوسرے مذاہب کے اندر چلے جائیں، جو فریق مخالف کے حضرات ہیں، اہل تشیع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلہ مناؤ، چہلم مناؤ امام عالی مقام امام حسین کا، تم سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اسی طرح دیوبند کا آپ مطمع نظر دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں رائیونڈ کے ایک اجتماع میں شرکت کریں تو ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کی اس مغالطے کو، اس غلط فہمی کو دور کیا اور فرمایا ایمان لانے کے بعد تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنے عقائد ٹھیک کرو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک عمل بھی کرو۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھنے آتے نہیں اور کہنے لگے کہ ہم اہل سنت ہیں، سنی ہیں، اور سنی تو ہمیشہ جنت میں ہی جائیں گے، سنی تو جہنم میں جا نہیں سکتے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کی قید ہے، نیک عمل بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دو کام ہو تمہارے پاس، ایک ایمان ہو اور دوسری دولت عمل صالح کی ہو، اچھے کام تم کر کے اس دنیا سے جاؤ۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی لوگ جنتی ہیں اور جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ عمل صالح کی ہے، اچھے اعمال کرنے کی ہے۔ اس لیے نماز یہ اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈالنی چاہیے۔ جن پہ زکوٰۃ فرض ہے، دور حاضر میں لوگ زکوٰۃ سے بھاگتے ہیں، انہیں اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح جن پہ حج فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ حج ادا کریں۔ اور زندگی کے اندر صاحب جو ثروت لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال موجود ہے، زندگی کے اندر ایک مرتبہ حج کرنا یہ فرض ہے۔ ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور ہمارے احباب ان کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود حج فرض ہے، اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتے، اور پھر نئے نئے بہانے، نئی نئی دلیلیں دیتے ہیں آگے سے۔ ایک صاحب، میں ایک جگہ پہ قرآن پاک سنانے کے لیے گیا تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست بن گئے، ان کا نام تھا انتظار بھائی۔ تو وہ بہت صاحب ثروت لوگ تھے، مالی اعتبار سے بڑے وہ اچھے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ بابا جی کو، یعنی ان کے والد محترم کو، میں نے کہا آپ حج پہ کیوں نہیں بھیجتے؟ تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ وہ کیوں نہیں حج پہ جا رہی، ان کا عذر اور بہانہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں آپ بھیجتے ان کو حج پہ؟ تو وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کہ ابا جی آپ حج پہ چلے جائیں، لیکن کہنے لگے میرا ابا حقے کا شوقین ہے۔ جی میرا ابا کس چیز کا شوقین ہے؟ حقے کا۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں وہاں پہ حج کرنے کے لیے جاؤں گا تو مجھے حقہ کون بنا کے دے گا؟ جی اور یہ ایک چھوٹا سا کام اتنے بڑے فریضے کے اندر کیا بن رہا ہے؟ رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ جلدی سے اس فریضے کو ادا کرے، پتہ نہیں زندگی وفا کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے۔
اسی طرح جو بھی ذمہ داریاں ہیں عمل صالح کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بڑوں کا ادب ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، جب آپ نے چلنا ہے بازار کے اندر تو اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلنا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ایمان لانے کے بعد آپ سے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ دیکھیے، ہم جب چلتے ہیں بازاروں کے اندر، بہت سارے لوگ چوکوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور چوک کے اندر وہ میلہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے بیٹیوں نے گزرنا ہوتا ہے، وہاں سے بہنوں نے گزرنا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، پیارے آقا ایک دن صحابہ کرام کے قریب سے گزرے تو دیکھا وہ چوک کے اندر کھڑے گپ شپ کر رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا ایسے کھڑے نہ ہوا کرو، کیا تمہیں نہیں پتہ یہاں سے ہماری ہی بیٹیوں نے گزرنا ہے، ہماری ہی بہنوں نے گزرنا ہے، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں ادھر سے گزریں اور کوئی ان کی طرف بری آنکھ کے ساتھ دیکھے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں، تو فرمایا جو بھی گزریں گی وہ ہماری امت مسلمہ کی تو بیٹیاں ہیں، اس لیے فرمایا بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، اس لیے چوکوں کے اندر چوراہوں کے اندر بیٹھنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے، اس لیے وہاں پہ بیٹھنے سے اجتناب کیا جائے۔ ہاں کسی کے پاس فرصت ہے، وقت ہے، وہ آ کے مسجد کے اندر آ کے بیٹھے، مسجد میں آ کے قرآن پاک کی زیارت کرے، مسجد میں آ کے قرآن پاک کو کھولے، مسجد میں آ کے تسبیح پکڑے، اللہ اللہ کرے، یہاں پہ آ کے بیٹھے۔ اور مسجد کے اندر آ کے بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے، مسجد میں خالی آ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ کا بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار نے فرمایا 7 بندے وہ ہیں جب قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو فرمایا ایک وہ شخص ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ باہر اپنے گھر میں ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اس کی یہ جو کان ہیں، اس کی یہ جو آنکھیں ہیں، یہ مسجد کی طرف بچھی رہتی ہیں، اس کا دل مسجد کی طرف مائل رہتا ہے، وہ ہر وقت یہ انتظار کرتا رہتا ہے کب اللہ کے گھر سے بلاوا آئے اور میں سارے کام چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور جو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، جب تک وہ بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں کہ اذان ہو، اس کے بعد وہ باجماعت نماز ادا کریں، وہ جب تک مسجد میں رہیں گے، میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، جیسے وہ نماز کی حالت میں ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کے ساتھ اپنا دل لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی حدیثوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔